بیک ود another نظم بائی علامہ محمد اقبال. اس کا نام ہے سرود ہلال. سو حلال میوزک، لافل میوزک. سو کب وہ وقت آتا ہے کہ جب جو ہے نا وہ میوزک حلال ہو جاتا ہے، اور آئی شوڈ سے ان دس وے کہ وہ کون سا میوزک ہے جو کہ حلال میوزک ہے. ٹھیک ہے، کون سا وہ نغمہ ہے جو کہ حلال نغمہ ہوتا ہے. سو یہ اس نظم کا عنوان ہے. سو لیٹس ریڈ اٹ. بہت زبردست نظم ہے. کھل تو جاتا ہے مغنی کے بم و زیر سے دل، نہ رہا زندہ و پابندہ تو کیا دل کی کشو. اچھا، اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دل ہے، سو لیٹس ڈیفائن دل فرسٹ، اوکے، چونکہ وہ بہت ضروری ہے سمجھنا. تو اس نظم کے لیے لیٹس سے کہ دل جو ہے نا وہ ایک ایسی جس طرح سے میں ہوں، میں بات کر رہا ہوں، میں ایک جسم ہوں، ایک انسان ہوں. ٹھیک ہے، میں اب بات کر رہا ہوں، میری موشنز ہیں. ٹھیک ہے، میرے اندر ایک ریئل میں بھی ہوں. ٹھیک ہے، آپ اس طرح کہہ لیں کہ نا میرا ایک ٹوین ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان کا اپنا ایک ٹوین ہوتا ہے، اس کا ایک ٹوین ہوتا ہے جو کہ اس کے اندر کہیں دبا ہوا موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ریئل چیز ہے، یہ کوئی فلسافیکل بات نہیں ہے، وہ ایک زندہ ریئل چیز ہے جو کہ ہمارا ٹوین ہے، جو کہ ہمارے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، کہیں چھپا ہوا ہے، کہیں قید ہے. اور وہ ایز اے سیٹ کہ وہ زندہ ہے، اس کی فارم بھی ہوتی ہوگی، اس کی زندگی ہوتی ہے، اس کی موت ہوتی ہے، اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کی ضروریات ہوتی ہیں، سب کچھ اس کا ہوتا ہے. بس وہ ہمارے اندر جو ہے وہ قید ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اندر بند ہوتا ہے. اب ہمارا پرپز یہ ہے اس زندگی میں کہ ہم جو ہے نا اس ریئل سیلف کو باہر لے کے آئیں. ٹھیک ہے، ہمارا یہ جو اپیرنٹ سیلف ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اٹ شوڈ ڈس اپیئر. ایٹ لیسٹ میری اپنی نظر میں، ہماری اپنی نظر میں ہمارا اپیرنٹ سیلف جو ہے نا، اور دوسروں کی نظر میں بھی ہمارا جو ریئل سیلف وہ باہر آنا چاہیے، اور اس کو بات کرنی چاہیے، اس کو اپنا آپ ریپرزینٹ کرنا چاہیے. یہی ہمارا مقصد ہے کہ اپنے اندر والے باہر کو، جو کہ بالکل اللہ کی نیچر پہ کریٹ کیا گیا ہے، زبردست چیز ہے، وہ جب باہر آئے گی تو بڑی خوبصورت وہ چیز نظر آئے گی لوگوں کو. ٹھیک ہے، اس کو باہر لے کے آنا ہے. اچھا، اس کے لیے یہ کہ کرنے ہوتے، کچھ کام کرنے ہوتے ہیں. وہ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو میرے جو اپیرنٹ سیلف ہے، جو میرا ظاہری سیلف ہے، جس کا ایک دماغ ہے، ایک مائنڈ ہے، انٹلیکٹ ہے، تو میرے اندر یہ خواہش بیدار ہونی چاہیے ایٹ سم پوائنٹ ان مائی لائف کہ وہ جو میرا انر سیلف ہے وہ باہر آئے. میری نیک نیتی سے یہ خواہش بیدار ہونی چاہیے میرے اندر. ٹھیک ہے، چونکہ جب تک میں ہی خواہش نہیں کروں گا وہ کبھی بھی باہر نہیں آ سکتا. سو نہ صرف مجھے نیک نیتی سے یہ خواہش کرنی چاہیے، بلکہ کچھ سٹیپس بھی کرنے چاہیے. دیر آر سٹیپس کے ہمیں لینے پڑیں گے، سو دیٹ کہ وی آر ریڈی کہ ہم اس کو باہر نکال سکیں، اپنے اندر والے سیلف کو. ٹھیک ہے، اس تک ایٹ لیسٹ پہنچ سکیں. اچھا، ایک تو ہم نے کام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے، نیک نیتی سے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا رب آئی وانٹ ٹو سی مائی انر سیلف. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر بھی ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، ہمارا اپنا کام نہیں ہے یہ. تو اپنا کام ہم نے کر دیا، پھر یوں ہوتا ہے کہ نا آگے پیچھے ایسے اللہ تعالیٰ نے لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں، ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور ان کی جو باتیں ہیں، وہ میوزیشین ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ بڑے زبردست میوزیشین ہوتے ہیں. ان کی کمپوزیشنز ہوتی ہیں، ان کے سانگز ہوتے ہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ ہر وقت ہوا میں موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں کہ ہم نیک نیتی سے ہم نے انٹینشن اپنی ظاہر کر دی، تو ان کے جو میوزک ہے نا، وہ اس کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آ کے نا ہمارے اس جو لاک اوپر لگا ہوا ہے، جس کے اندر وہ ہمارا اصل سیلف بند ہے نا، وہ اس کو ان لاک کر سکتا ہے. یعنی کہ اس میوزک کے اندر یہ خصوصیت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ ان لاک کر سکتے ہیں وہ جو لاک ہمارے دل کے اوپر لگے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو باہر نکال سکتے ہیں، ہمارے انر سیلف کو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ الحمدللہ ہم سارے لوگ کر سکتے ہیں. اگر ہم اسٹیپس فالو کریں تو وی آل کین ڈو دیٹ. ہم اپنے ریئل سیلف کو باہر لا سکتے ہیں، اس کو قید سے باہر نکال سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایز اے سیٹ کہ وہ جو ریئل سیلف ہے نا، وہ ایک زندہ اور جاوید چیز کا نام ہے. وہ ہمارا ٹوین ہے، بالکل ہماری طرح کا. ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو خواہشات، اس کی ضروریات، اس کی زندگی جو ہے نا، وہ اس کی ریکوائرمنٹس مختلف ہیں ہماری جو ظاہری سیلف کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو اگر ہم اس کو باہر لے آئیں، اور زیادہ تر ہم ایسے ہوتے ہیں جو لے آتے ہیں باہر، اللہ سے دعا مانگتے، کوشش کرتے باہر آ جاتے ہیں.
لیکن آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس جو انر سیلف ہے اس کو تھرو آؤٹ دا لائف جب وہ ایک دفعہ باہر آ جائے تو اس کی ریکوائرمنٹس کو اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اکارڈنگلی یو ہیو ٹو ہمیں ایکٹ کرنا ہوتا ہے. تو اگر ہم وہ کر نہ پائیں تو پھر اس کا کیا فائدہ پھر اس دل کو باہر لے کے آنے کا. تو وہی کہنے کہ نہ رہا زندہ و پائندہ تو کیا دل کی کشود. اگر وہ آ کے باہر ہم اس کو لے آئیں اور ہمارے انر والے سیلف کو ہم نے ایکسپوز تو کر دیا لیکن وہ پھر بعد میں وہ میچ اپ نہ کر سکا جو ہم نے باہر کے سیلف نے اس کو فیڈ کیا اس کے ساتھ, تو پھر اس بیچارے کی کیا مطلب وائی کوشش کرنے کا بھی کیا فائدہ. تو ہمیں پہلے سے ہی وی شوڈ بی ریڈی فار دیٹ کہ ہم نے اس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق چلنا ہے جو کہ ہمارا انر سیلف ہوگا. تو ہے ابھی سینہ افلاک میں پنہاں وہ نوا جس کی گرمی سے پگھل جائے ستاروں کا وجود. ہے ابھی سینہ افلاک میں پنہاں وہ نوا جس کی گرمی سے پگھل جائے ستاروں کا وجود. اچھا, تو جیسے میں نے کہا کہ لوگ ہوتے ہیں آگے پیچھے ہمارے موجود ہیں, ان کے نغمے ہیں, ان کے گانے ہیں, ان کے کمپوزیشنز ہیں, ان کی باتیں ہیں, یہ ساری ہوا میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنے دل کو ان کی فریکوینسی سے ٹیون ان کر سکتے ہیں اور پھر ہمارا وہ انر سیلف باہر آ جاتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں نا, یہ صرف جو ہے یہ ہمارے صرف انسانوں کے انر سیلف کو ہی باہر نہیں نکال سکتے. امپورٹنٹ پوائنٹ, ہم ہر انسان کا سیلف ہوتا ہے, یہ صرف انسان کے سیلف کو باہر نہیں نکال سکتے بلکہ یہ جو ہماری کائنات ہے نا یہ بھی بیسیکلی ایک کانشیس بینگ ہے, بہت بڑی کوئی چیز ہے, کوئی کانشیس بینگ ہے, اور یہ بھی قید ہے, اس کے بھی سیکرٹس ہیں, اس کے اپنے سیکرٹس ہیں. تو یہ جو بندے ہیں, یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے, یہ ایسی ان کا نغمہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس پوری کائنات کو ایسے اوپن اپ کر سکتے ہیں, یہ کھل جاتی ہے ان کے سامنے اور اس کے جو سیکرٹ ہیں وہ اس کو بھی باہر نکال سکتے ہیں. لیکن اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے ابھی سینہ افلاک میں پنہاں و نوا, کہ وہ جو میوزک ہے جو ان افلاک کو چیر سکتا ہے اس دور میں, ابھی تک نہ وہ میوزک جو ہے نا وہ فریکوینسی ٹیون ان نہیں ہو پا رہی جو اس کائنات کا جو سیکرٹ کوڈ ہے نا جس کو اوپن کرنا ہے, ابھی تک کوئی اس قابل نہیں ہو سکا کہ اس کو وہ کوڈ ٹرائی کر سکے, صحیح والا کوڈ ٹرائی کر سکے. تو ایکچولی اگر کوئی کر سکے تو یہ پوری کائنات ایسے کھل جائے گی, ایسے کھل کے اس کے سامنے اپنے سیکرٹس رکھ دے گی. لیکن وہی اقبال کا خدشہ یہاں پہ ہے کہ وہ ایسا ابھی تک کسی نے ایسا کوئی میوزک ابھی تک گایا ہی نہیں, کسی نے کوئی کمپوز ہی نہیں کیا, کسی نے گایا ہی نہیں, کوئی ایسا اس نے ٹرائی ہی نہیں کیا ایسا کوڈ ڈالنے کی جس سے یہ کھل جائے. اچھا, تو کتنی بڑی بات ہے کہ نہ صرف وہ انسان کے سینے دل کے اندر سے اس کا اصل سیلف باہر نکال سکتے ہیں بلکہ وہ کائنات کے رازوں میں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں. اور بھی ان کی خصوصیات ہے, جس کی تاثیر سے آدم ہو غم و خوف سے پاک اور پیدا ہو ایازی سے مقام محمود. سو وہ افلاک کا سینہ چیر کے ان کے راز نکال سکتے ہیں, انسانوں کے ریئل سیلف باہر لا سکتے ہیں, اور وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ جو انسان کا جو ہمارا پیرنٹ جو سیلف ہے نا باہر والا, ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا, یہ ہمارے اوپر بیٹھا ہوتا ہے ہر وقت, کانسٹنٹلی ہمیں پنچ کرتا ہے, ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے, خیالات ڈالتا ہے, اور یہی اور یہ وسوسے, یہ خوف, یہ غم, یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے انر سیلف کو نا اور ٹائٹ کرتی ہیں, اس کے سکروز کو, اس کو اور قید کرتی ہیں, سختی سے اس کو بند کرتی ہیں. یہی وسوسے, یہی غم, یہی خوف جو ہم اپنے دلوں میں پال کے رکھتے ہیں کہ کل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اب پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے, میں نے یہ کر دیا تو یوں ہو جائے گا, سو ہم اس جو ہمارے آگے پیچھے چیزیں ہوتی ہیں نا, ہم ان سے انفلوئنس ہو کے ان کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھا, یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں عظیم لوگ, یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ پوری ایک انسان کو بلکہ پوری انسانیت کو غم اور خوف سے پاک کر سکتے ہیں. ان کے مزید ان کو اسسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے فری انسان بن جائے. جو ہماری ڈیفینیشنز ہیں نا فری انسان کی, یہ ڈیفینیشنز ہی اقبال کے ہاں نہیں ملتی. اقبال کے ہاں فری انسان اور غلام اور ڈیفینیشنز ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک غلام کو, جو کہ ہم لوگ ہیں, جو کہ ٹریپڈ ہیں اس ڈائمنشن میں, ہم اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں ہر وقت, ہمیں وہ آزاد کر سکتے ہیں اور ہمیں مقام محمود تک پہنچا سکتے ہیں. تو پھر ہوتا یوں ہے کہ جب آپ انسانوں کو فری کر دیں, اس اصل فریڈم ان کو دلا دیں اس ڈائمنشن سے, تو مہو انجم کا یہ حیرت کدا باقی نہ رہے, تو رہے اور تیرا زمزمائے لا موجود.
تو پھر یہ جو دا وے وی لک ایٹ تھنگز اراؤنڈ، کہ جو ہمیں یہ ہمارے لیے کائنات نظر آ رہی ہے نا، یہ بالکل اس کی ڈائمنشن ہی بدل جاتی ہے. اس کی ہمارا دیکھنا، ہم جس طرح سے ہم دیکھیں گے نا یہ کائنات، ہمیں ایسے نہیں نظر آئے گی جیسے اب نظر آ رہی ہے. یہ بالکل ڈفرینٹ ہمیں نظر آئے گی، اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، عین الیقین سے ہم لوگ دیکھیں گے، یقین کی آنکھ سے دیکھیں گے کہ اس پوری کائنات میں تو مطلب اللہ کے سوا کوئی تھا ہی نہیں. مطلب کوئی کسی دوسرا وجود تو ہو ہی نہیں سکتا رب کی ذات کے علاوہ. ایسے ہی کھل کے ہمارے سیکرٹس ہمارے آگے آگے آ جائیں گے کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں گے کہ there was nothing else other than the creator. اللہ کی ذات کے سوا تو کوئی اور تھا ہی نہیں. تو جس کو مشروع سمجھتے ہیں فقیہان خودی، منتظر ہے کسی مطرب کا ابھی تک وہ سرود. اچھا، تو اب بات اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جن کو جو فقیہان خودی ہیں، جنہوں نے خودی کے راز کو پا لیا ہے، اور جو خودی کے قوانین جانتے ہیں کہ خودی آپریٹس، جو خودی کی ڈائمنشن ہے نا، اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کے اپنے قوانین ہیں. تو وہ جو قانون لکھنے والے ہیں خودی کی دنیا کے، یا جن کو ان کی سمجھ ہے، وہ لوگ جو انہوں نے نا ایک میوزک کو حلال سمجھا ہوا ہے، ان کے اکارڈنگلی میوزک حلال ہوتا ہے، ایک سرٹن میوزک حلال ہوتا ہے، آف کورس جس کے بارے میں نے بات کی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ میوزک جو ہے نا، یہ مطلب ساز تو موجود ہے، انسٹرومنٹس بھی موجود ہیں، لیکن ابھی تک نا کوئی بندہ نہیں آیا جس نے وہ اس گٹار کو ٹچ کیا ہو، جس نے ان کے اس کمپوزیشن کو گایا ہو. یعنی کوئی کمپوزیشن گائی ہو جو کہ کائنات کو ایسے اوپن کھول دے دنیا کے، اس کے اپنے سامنے اور لوگوں کے سامنے، اور پھر جو انسان کے اندر کا جو سیلف ہے نا، وہ اس کو باہر ایسے ایکسپوز کر دے دنیا کے سامنے. تو ایسا جو ابھی تک نغمہ کسی نے گایا ہی نہیں ہے. ہمیں دیٹس وٹ اقبال اپنے وقت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور ابھی تک آپ ایگری کریں گے کہ ابھی تک کسی نے نہیں گایا.